ایک بھائی نے تاریخ کے حوالے سے سوال کیا ہے کہ اب تو سائنس نے بڑی ترقی کر لی، ہر جگہ کا پتہ چل گیا، جبکہ ایسا نہیں ہے، لیکن انہوں نے پوچھا ہے کہ یاجوج ماجوج کے بارے میں ابھی تک نہیں پتہ چلا کہ وہ کس جگہ پہ رہتے ہیں اور کیسے رہتے ہیں اور کن غاروں کے اندر چھپے ہوئے۔ جیسے آپ نے فرمایا نا، بات تو یہ جو کہتے ہیں نا ساری زمین کا پتہ کر لیا، پتہ نہیں کیا ابھی، تو ایک جزیرہ جو ہے سمندر میں جس کے بارے میں سب لوگ مضمون پڑھتے ہیں سنتے ہیں کہ کوئی کامیاب نہیں ہوا دریافت کرنے میں کہ وہاں کیا، جہاز اگر جاتے ہیں تو اسی وقت گر جاتے ہیں تباہ اوپر سے اٹھتے ہوئے، جو بحری گئے وہ بھی برباد، کوئی واپس نہیں وہاں سے آیا۔ اب سائنسدان معلوم کر رہے ہیں کہ وہاں سے کوئی گیس ہے اوپر کو جاتی، بے شک معلوم کرتے مگر وہاں جاتا جو واپس نہیں آتا، کوئی اندر جا کر آیا ہی نہیں، نہ کسی نے خبر دی۔ یہ باقاعدہ مضمون چھپ رہے ہیں لوگ حالات بیان کر، اس لیے پوری زمین ہی ہم نہیں ماپ سکے تو کیا پوچھنا۔ باقی یہ بات ہے کہ یاجوج ماجوج کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں جو افسانے بیٹھ گئے نا کہ وہ کوئی عجیب مخلوق ہے، انسانوں سے الگ ہے، کچھ تو کہتے ہیں ان کے قد بہت بڑے ہیں اور اتنے ان کے بڑے بڑے کان ہیں کہ ایک کان نیچے بچھا لیتے ہیں، ایک رات کو اوپر اوڑھ لیتے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں بونے ہیں، پھر وہ ایک بالشتی ہیں، ایک اور 100,000 بچہ جنتی۔ یہ ساری گپیں ہیں، وہ انسان ہیں میرے آپ جیسے، حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں، ان کے بیٹے یافس کے 2 بیٹے تھے یاجوج اور ماجوج، ان کی اولاد ہیں، اسی زمین پر رہتے ہیں، انسان ہیں، کوئی کہیں چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ وہ جو دیواریں لوگوں نے بنائی تھی ان کی شرارتوں سے بچنے کے لیے وہ موجود ہیں، چینیوں نے اپنی طرف بنائی، ہزاروں میل لمبی، درا داریال میں بنی، دربند میں بنی، لوگوں نے اس وقت اپنی جان چھڑائی ان سے، ہیں یہی لوگ جو روسی ہیں، روسی جو ہے نا یہی ماسکو اور تبالسک ان کا علاقہ، یہ قوم ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں، وحشی ہے، ظالم ہے، جب زیادہ تعداد ہوتی ہے دنیا کو یہ مصیبت میں ڈالتے ہیں، تاتاری بھی انہی میں سے، اور جو لوگ یہاں سے آتے رہے حملہ اور آریہ بھی نہیں میں سے، دوسرے علاقوں میں جا کر ذرا شریف ہو جاتے ہیں، مذہب ہو جاتے ہیں، مگر یہاں سے نکلتے ہیں۔ جب کمیونسٹ دیکھیں آپ نے نکلے تھے کتنا فتنہ تھا، قیامت آ گئی، تو یہ کوئی علیحدہ مخلوق نہیں، بالکل میری طرح کے آپ کی طرف وہاں ڈھونڈنے کی لوڑ نہیں، وہاں وسط ایشیا جو سارا انہی کا ہے، وہ سارے حضرت یافس اور کی اولاد ہیں، یاجوج ماجوج ان کے 2 بیٹے تھے، نوح علیہ السلام کے پوتے، کوئی الگ مخلوق نہیں۔ جی تھا کہ آج کل کے دور میں جی حدیث کو پرکھنے کا کیا صحیح طریقہ کار ہے؟ ہم ایک عالم سے اگر کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں، وہ کوئی حدیث کا حوالہ دیتا ہے، یہ فلاں بک میں یہ حدیث آئی ہے، تو وہ وہی دوسرے عالم سے پوچھتے ہیں تو وہ کہہ دیتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے۔ ہمیں کیا چیز دیکھنی چاہیے؟ اب سیاستہ کی کتابیں ہیں ان میں بھی وہ کہتے ہیں حدیثیں ضعیف ہیں، اب ہمیں کیا چیز دیکھنی چاہیے کہ ہمیں پتہ لگے یہ حدیث جو ہے واقعی صحیح ہے؟ نہیں، یہ میرے بھائی آپ کے بس کی بات نہیں ہے، جیسے ہر فن کے ماہر ہوتے ہیں نا، یہ ماہر پر اعتماد کرنا پڑتا۔ اب سونا پرکھنے کے لیے سونار کے پاس جاتے ہیں، کسوٹی اس کے وہ بتاتا، ہم بے شک کتنی باریک نظر رکھتے ہیں، ہمیں نہیں پتا چلتا کہ کھوٹا یہ کھرا۔ اسی طرح یہ احادیث کا معاملہ بہت یہ نا گہرا سمندر ہے، عام عالم بھی جو آپ سمجھتے نا، بے شک وہ کسی گروہ کے اتنے نہیں ان میں کمالات کے وہ حدیث پرکھ سکیں، تو جو آدمی کہتا نا یہ حدیث ہے اور دوسرے نے کہا کہ ضعیف ہے، آپ کا پھر حق یہ ہے کہ پہلے سے کہیں کہ بھائی یہ حدیث جو آپ نے بیان کی تھی مولانا، یہ ایک دوسرے عالم نے بتایا ضعیف ہے، آپ کتابیں نکال کر دکھائیں کس عالم نے نیک نے اس کو صحیح کہا۔ پیچھے بزرگ ہمارے محنت کر کے فارغ ہو گئے، یہ نہیں کہ آج کو اپنی مرضی سے جو چیز چاہے کرتا، بہت کام ہوا اس پر، یہ حدیث پر جتنا کام ہوا یہ اللہ کی طرف سے خاص انعام ہے سمت پر، کوئی علم اتنی محنت سے تیار نہیں ہو جتنا حدیث ہے، مگر لوگ پڑھتے نہیں۔ تو آپ جب مطالبہ کریں گے نا تو انشاءاللہ وہ عالم بھی سنبھل جائے گا اور آئندہ احتیاط کرے گا، یا حوالہ دے گا کہ فلاں امام اور عالم نے جو حدیث کے تھے اس کو صحیح کہا، ورنہ مان جائے گا کہ یار میری غلطی، میں نے ایک کمزور بات کہہ دی۔ تو اس کے لیے زیادہ یہی بہتر ہے کہ کوئی ایسا عالم جو ہر وقت احتیاط کرتا ہے کہ کمزور بات نہیں بیان کرنی، صحیح حدیث آپ اس سے پوچھ لیں، وہ انشاءاللہ صحیح رہنمائی کرے گا، اسے بھی اللہ کا خوف ہے کہ میں صحیح بتاؤں ورنہ میں پکڑا جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، مہربانی، شکریہ۔ اور انہوں نے ایک سوال بھی ہمیں بھیجا ہے کہ کیا کسی کی اصلاح کی خاطر کسی ضعیف حدیث کا سہارا لیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ بعض علماء کا قول ہے کہ ایسا کیا جا سکتا ہے، تو میری رہنمائی فرما دیں۔ شہزاد صاحب اس بارے میں مناسب طریقہ یہ ہے جو اچھے علماء نے اختیار کیا کہ اس کو حدیث کیا کرنی بیان کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ضعیف روایت آپ نے پڑھی ہے نا اور وہ اچھی ہے، دین کے مطابق ہی ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں نظر آتی، تو یہ نہ کہیں کہ رسول اللہ نے یہ ثواب بیان فرمایا، یہ عذاب بیان کیا،
اس کو ویسے کہیں کہ روایت میں ایسا آتا ہے، علماء بیان کرتے ہیں، کتابوں میں ایسا لکھا ہوا، اس طرح جیسے علماء کہتے ہیں کہ یروا قیلا، یوں کہا جائے کہ کہا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، یہ بوجھ اٹھانا جو ہے نا کہ حضور نے فرمایا اگر وہ الفاظ آپ کے نہیں ہیں، ثابت نہ ہوئی بات، تو آپ جہنم گئے۔ حضور نے فرمایا جس نے ایسی بات کی جو میں نے نہیں کی، میرا نام فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ یہاں ہی ٹھکانہ بنا لے پھر دوزخ میں۔ ہاں، بہت بڑے بڑے صحابہ جو 60 سال بار حدیث نہیں بیان کی، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، رسول اللہ کے پھپھی زاد ہیں، سال نہیں حدیث بیان کی، تو بیٹوں نے کہا آپ سے زیادہ حضور کا قریبی کون تھا؟ پھپھی کے بیٹے ہیں، سال کہا میں بیان سب کچھ آپ کا بتایا وہ کرتا ہوں، مگر یہ نہیں کہتا کہ حضور نے فرمایا۔ جب سے یہ حدیث سنی کہ جس نے کوئی بات کہی جو میں نے نہیں کہی، دوزخ میں ٹھکانا، لفظوں میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، اس لیے میں ذمہ داری نہیں لیتا، بس کہہ دیتا ہوں مسئلہ ٹھیک ہوتا، آپ مانیں پوری تسلی سے۔ تو احتیاط تو یہ تھی، اب یہ ہے کہ ہر آدمی جو رسالہ پڑھتا، کسی اخبار میں کوئی آرٹیکل چھپا، بیان کرتے جیسے حدیث میں آیا، حدیث نہ کہیں، اگر کوئی اچھی بات بھی آپ کسی کو کہنا، مقولے بھی تو لوگوں کے ہیں نا، بڑے بڑے دانائی کے قول کے۔ بعض اوقات مقصد حدیث سے کسی بڑے بندے کا قول بھی ہوتا ہے، جو آپ اصطلاحی طور پر حدیث کی بات بتا رہے ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جائے، اس بات کرنے والے کا بھی مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہا ہے، بلکہ کسی صاحب علم کی طرف یا کسی ولی کی طرف یا کسی اچھے انسان کی طرف اس کی نسبت کر کے وہ یہ بات، یعنی بزرگی کی جو بات ہو ہم اس کو حدیث کہہ دیتے ہیں عام حالات کے۔ نہیں طاہر صاحب، یہ بات آپ ٹھیک ہے، علم والے لوگ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کی باتوں کو بھی لوگ حدیث کہہ دیتے ہیں، بعد میں فرق کر کے، مگر عوام جو ہے نا سارے سننے والے، وہ جب سنتے ہیں نا کہ حدیث میں، آپ کسی ان پڑھ سے پوچھ لیں وہ یہی کہا کہ رسول اللہ کی بات، حدیث عام لوگوں کی زبان میں صرف حضور کا ارشاد، وہ صحابی کے قول کو بھی حدیث نہیں کہتے، وہ علماء کی باتیں اور ہیں کہ حدیث ہے، اثر ہے، خبر ہے، وہ الگ کی تشریح ہے، عوام حدیث جب سنتے ہیں رسول اللہ کا ارشاد۔ اس لیے عالم کو یہی کہنا چاہیے کہ کتابوں میں ایسا آتا ہے، روایتوں میں بیان کیا جائے، اس طرح سیگا مجہول کہنا چاہیے۔ جزاکم اللہ۔ ایک صاحب لکھتے ہیں جی کہ میں ایک MBBS ڈاکٹر ہوں، میری عمر 30 سال سے متجاوز ہے، میرے والدین میری مزید تعلیم تک میری شادی کو مؤخر کرنا چاہتے ہیں، شرعی طور پر اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آیا میرے والدین کا یہ عمل کتاب و سنت کے عین مطابق ہے؟ مولانا وہ انہوں نے اس حوالے سے پوچھا ہے کہ ذاتی طور پر تو وہ شادی شاید ہم سے زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں کہ جس طرح کے ماحول کے اندر وہ ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ان کی شادی ان کے والدین کریں۔ نہیں، اس سے تو ظاہر صاحب یہ ظاہر نہیں ہوتا، شاید یہی ان کا مقصد، نہیں، ان کا فون کال پہ یہی تھا کہ میں تو شادی جو ہے نا وہ ٹالتے ہیں کہ ابھی نہیں کرنی، انہوں نے تو مؤخر کا کہا نا، جی یہ نہیں کہا کسی اور جا کرنا چاہتے ہیں، تو مؤخر کرنا تو مناسب نہیں۔ اگر جوان ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ مجھے یہ خواہش ہے تو جلدی کرنی چاہیے، کیونکہ سب سے بڑی بات جو دین میں مطلوب ہے نا، توحید کے بعد وہ عفت اور پاک دامنی، اگر یہ داغ لگ جائے نا کہ آدمی زنا میں مبتلا ہو جائے تو سارا دین گیا۔ ہاں، اس سے بچنے کے لیے تو ہر کام کرنا چاہیے، والدین کو بھی صاف کہہ دیا جائے کہ میری شادی کرو تو اس میں جھجک نہیں آنی چاہیے، اور اگر اس میں تاخیر کرتے ہیں تو بہت مجرم ہے، بچے بچی سے کوئی گناہ ہو گیا کون پھر وہ ساتھ اٹھائے گا۔ انہوں نے فون پر تھوڑی سی ایک بات بھی کہی تھی کہ میں نے اپنے دوستوں سے کوئی دبے دبے لفظوں میں یہ بات کہلوائی بھی ہے، تب بھی میرے والدین متوجہ نہیں ہوئے، اور میں بھی 2-4 دفعہ کوئی تھوڑا بہت غصہ دکھا چکا ہوں، تو تب بھی بات نہیں بنی، تو اب اس کا حل کیا ہے؟ حل یہی ہے کہ اگر وہ والدین جو ہے نا وہ دبی بات نہیں سمجھتے تو صاف کہہ دیں، اور اگر پھر بھی نہ توجہ کریں تو اپنی شادی کر لیں بس۔ والدین کا یہ کوئی حق نہیں، نہ ان کی یہ خدمت ہے کوئی، وہ اپنے آپ کو بچائے، برباد نہ ہونے دیں۔ جی جزاکم اللہ۔ کہ اگر والدین بچوں کے حقوق پورے نہیں کرتے تو اس سلسلہ میں بچوں کو قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر کیا کرنا چاہیے، وضاحت فرما دیں۔ والدین اس بارے میں بہت قصوروار ہیں کہ وہ اپنے حقوق کا تو تذکرہ کرتے رہتے ہیں، اور علماء حضرات سے بھی تقریریں کراتے ہیں کہ والدین کے سامنے اوف نہ کرو، مگر بچوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا کہ یہ جو اللہ نے سپرد کی ہے تمہارے امانت، ان کا کوئی حق نہیں، نہ ان کی تعلیم و تربیت کا نظام، نہ ان کی رہائش کے لیے کوئی بندوبست، نہ شادی کا کرتے ہو، والدین کے حقوق ہیں سارے۔ تو ایسے ظالم والدین جو انہیں بھی چاہیے کہ وہ اللہ کے دین کو صحیح طرح مانے، اپنے حقوق بھی مانگیں مگر اولاد کے بھی جو حقوق ہیں ان کو ادا کریں۔ اگر کوتاہی کریں جس طرح آپ کے سامنے اوف کہنے والا مجرم ہے نا، بچے کے ساتھ بھی ظلم ہوگا تو آپ بھی جہنم میں جائیں گے۔ والدین کو یہ لائسنس نہیں مل گیا کہ وہ اولاد کے ساتھ جو چاہے سلوک کرتے ہیں، کبھی نہیں ایسا کر سکتے۔ سب سے بڑا حکم اللہ کا، اللہ جب کہتا ہے کہ اولاد کی بھی صحیح تربیت کرو، ان کا بھی خیال رکھو،
جی تو پھر تو مولانا علماء کو بھی دوسرے محاذ کے حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کرنی چاہیے کہ والدین کی یہ ذمہ داریاں ہیں، بالکل۔ ان کو صحیح طریقے سے ادا کریں۔ تو ہم تو صرف بچوں کو ہی کہتے رہتے ہیں کہ آپ کے اوپر یہ فرائض عائد ہوتے ہیں۔ بالکل طاہر صاحب، اس کا یہ گلا ٹھیک ہے کہ ہر وقت یہی ہے کہ والدین کے یہ اولاد کا کوئی حق ہے، تو وہ بیچارے یوں ہی گر پڑے آسمان سے، تو یہ پلہ برابر کرنا چاہیے، بالکل بتانا چاہیے علماء کو، وہ آتے ہیں اور حدیثیں بھی سنانی چاہیے کہ والدین کے بھی کان کھڑے ہوں کہ ان کے ساتھ بھی اگر ظلم ہوا نا جہنم جاؤ گے۔ جی